اب دیکھو ظلمت اور نور کا آپس میں تقابل ہے۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا۔ اسلام آباد ہم بیٹھے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے پاس، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا واقعہ سنایا۔ مولانا کو من لگے کہ وہ قاسم العلوم ملتان میں مدرس تھے، تو ان کے پاس چند لڑکے آئے جو کہ بدعتی تھے، تو انہوں نے مولانا سے سوال یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ تو مولانا فرماتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے، پہلے سوال ٹھیک کرو پھر جواب ملے گا۔ میں نے کہا سوال کیوں ٹھیک نہیں؟ مولانا فرمایا تم نے پوچھا کہ حضور بشر تھے یا نور تھے، تو نور کے مقابلے میں بشر نہیں ہوتا، نور کے مقابلے میں ظلمت ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ظلمت کا مقابلہ نور سے ہے، نور کا مقابلہ ظلمت سے ہے۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ حضور پاک نور ہے یا بشر ہے، ان کا آپس میں تقابل نہیں ہے۔ ایک بشر بھی ہو اور نور بھی ہو یہ تو ہو سکتا ہے، ظلمت بھی ہو نور بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ بشر بھی ہو اور نور بھی ہو یہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بندے کا چہرہ نورانی ہے، اب دیکھو بشر ہے لیکن چہرہ نورانی ہے۔ اس کا معنی وہ اعمال وہ کرتا ہے کہ جو نور والے ہیں۔ تو ایک شخص اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہو اور اپنی صفات کے اعتبار سے نور ہو تو بشر بھی ہوگا نور بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اور آپ نور ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں بکتاب مبین یہدی بہ۔ اب یہدی بہ اللہ بات میں لائے ہیں کہ میرا محمد نور ہے لیکن نور ذات نہیں ہے، نور ہدایت ہے۔ میرا محمد نور ہے لیکن نور ذات نہیں بلکہ نور ہدایت ہے، اور ہدایت ایک صفت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنی صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ تو نور اور بشر جمع ہو سکتے ہیں لیکن نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں، بات تو بالکل معقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات چل پڑی ہے تو آپ سمجھ لیں، بعض آیات یا احادیث میں آپ کی ذات پر نور کا استعمال ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بشریت سے نکل گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو لوگ یہ سمجھے چونکہ قرآن کریم اور حدیث میں آپ کو نور فرمایا ہے لہٰذا آپ بشر نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بشر نہیں تھے۔ دلیل کیا ہے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہتے، اللہ کی تلوار، تو تلوار تو بشر نہیں ہو سکتی، معلوم ہو کہ بشر نہیں تھے۔ کوئی شخص یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر نہیں تھے، دلیل ان کو اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ کا شیر، تو شیر تو بشر نہیں ہوتا۔ اب حضرت علی کو اسد اللہ کہنا اس کا معنی یہ کہ بشر نہیں تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہنا اس کا معنی کہ بشر نہیں تھے؟ نہ، ان کی ذات بشر ہے، اللہ کی تلوار ہونا ان کی صفت ہے۔ حضرت علی کی ذات بشر ہے اور اللہ کا شیر ہونا ان کی صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور نور ہونا آپ کی صفت ہے۔ تو آپ کی صفت کا نور ہونا اگر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، تو کل کو کوئی بندہ کہہ دے گا حضرت خالد کی صفت کا تلوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بشر نہیں ہے، حضرت علی کا اللہ کا شیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بشر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھئی بشر ہونا ان کی ذات ہے اور اللہ کا شیر ہونا ان کی صفت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ شیر کیوں کہتے ہیں؟ شیر کا معنی ہوتا ہے دلیر، شیر کا معنی ہے وہ دلیر تھے اس لیے ان کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔